بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ 2024 کی خطرناک اور سچی پیش گوئیاں کرنے والے اسٹرالوجر محمد اسامہ علی موجود ہیں. ناظرین ہر لمحہ جو ہے وہ ایک نئی سچویشن کریٹ کر رہا ہے. ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ جو ہے وہ ایک نئی پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک پولیٹیکل سچویشن سامنے آ رہی ہے. اور میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی. میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو روحانی لوگوں نے بڑے اہم پیغامات بھیجے ہیں وہ کیا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حوالے سے کون سی نئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، پاکستان میں کون سے نئے محاذ کھلنے جا رہے ہیں اور کون سا بارڈر جو ہے وہ اس وقت ہاٹ ہونے والا ہے. ناظرین آج جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہے انہوں نے اپنے تین کیسز ہیں ان میں اپیلیں جو ہے وہ دائر کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، جس میں ایک سائفر ہے، عزت والا معاملہ اور توشہ خانہ ہے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا. اس وقت اسٹرالوجی کے ماہر محمد اسامہ علی میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا جو ذائقہ عمران خان کا پاکستان کا ذائقہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور آگے کا منظرنامہ کیا بن رہا ہے. اسامہ بھائی کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بھائی جان ہم تو کنفیوز ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہونا کیا ہے سمجھ سے باہر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ایک گھنٹے کچھ معاملات ہوتے ہیں، اگلے گھنٹے کہانی بدل رہی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رضوان صاحب ابھی بھی ہمارے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کو یہ اس کیفیت سے آپ دوچار ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ویورز اور آپ لوگ جو اتنے عرصے سے ساتھ ساتھ آپ ان کو جیسے کہتے ہیں نا باہم آگاہ کر رہے ہیں آنے والی صورتحال سے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو آپ آج کے دن میں اگر یہ ساری جو منظرنامے دیکھ رہے ہیں، ہم تو الیکشن سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہ کروائیں، پیسے ضائع نہ کریں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. اور انریسٹ ہے، ملک کسی انتشار کی طرف ہی جائے گا، اور وہ ساری پریڈکشنز ٹھیک ہو رہی ہیں. اب اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ اس طرح کی ایمبیگوٹی نہیں رہ گئی. اب اصل بات پہ آئیں کہ اگر یہاں تک اتنی پریڈکشنز ٹھیک ہو رہی ہیں تو اصل اب خدا را اس بات کو بھی مان لیں کہ آگے جو ہمارے سر پہ جنگیں آ رہی ہیں تو وہ بھی، بلکہ جو آپ نے روحانی دنیا کا بات کی، کئی بزرگان نے مجھ سے رابطے کیے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جو تاریخیں ہیں، کسی نے 30 مئی کا ہے لیکن وہ 30 مئی ہو سکتی ہے اس سال کی یا اگلے سال کی، اس میں کنفیوز تھے. ایک کسی روحانی بزرگ نے کہا کہ نہیں، مئی سے پہلے پہلے میں دیکھتا ہوں اور اگلے سال میں غزوہ ہند کو دیکھتا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور بزرگ کی ان کا کال آئی، انہوں نے کہا جی آپ اپنے حساب سے ڈیٹیں ملا کے دیکھیں. انہوں نے بھی اپریل سے پہلے پہلے کا کہا ہے، اپریل کے اندر کہا ہے. تو میری آپ کو اپنی بھی یاد ہوگا پریڈکشنز جو میں کر چکا تھا. یہ تو اب دیکھیں روحانی دنیا کے لوگ ہیں، ان کی تو اللہ تعالیٰ جیسے کیا کہتے ہیں خیالات کے ذریعے. اب ہم جیسے ناچیز کو اگر وہ کچھ سمجھتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، میں تو نہیں اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایسٹرولوجی کو جتنا جانتا ہوں یا جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے تحت میری کوشش ہے کہ میری قوم کو میں وقت سے پہلے ایک ریڈار کا کام کر سکوں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی میں بیکار ہوں اس معاملے میں، شاید میں اتنا مؤثر نہیں ثابت ہو سکا کیونکہ ابھی تک لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے. چلے مثال کے طور پہ ایک ایسٹرولوجر نے آپ کو انریسٹ پریڈکٹ کیا تھا، وہ ہو گیا. آپ کو کہا الیکشن ایسا ہوگا، وہ ہو گیا. آپ کو کہا لاڈلا رو پڑے گا، رو پڑا، جس کے چانسز ہی نہیں تھے. اچھا آپ کو کہا باہر سے ہم پہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ ہو گیا. جب اتنی سیکوینس میں کسی کی پریڈکشن ٹھیک ہو رہی ہوں، پھر بھی اگر کوئی میں سمجھتا ہوں جان ضائع ہو جائے اور ہم تیاری نہ کر سکیں وقت سے پہلے، تو پھر خدا کی مرضی، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. اس قوم کی علمی استعداد کی تو آج ایک تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو ایک سیر ضرور کروانا چاہوں گا. جو سو کالڈ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ان ساری چیزوں سے یا ان ساری چیزوں کو فرسودہ کہہ دیتا ہے یا اس کو مانتا نہیں ہے، یا بغیر دلیل کے یا بغیر ایک منٹ مطلب ریسرچ پہ ضائع کیے انکار کر دینا کسی بھی چیز کا، یہ کہاں کی دلیل ہے؟ یا علم و حکمت کی دنیا میں اس کی کیا وقت ہے؟
صرف آج آپ کو ایک دو ان کو لٹمس جیسے کہتے ہیں نا پیپر کیا کرتے تھے نا ہم لٹمس پیپر ٹیسٹ، اس کے تحت دو باتیں بتاتا ہوں آج قوم کو، ان کو اپنا پانی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. آپ نے جیسے عمران کہ خان کے حوالے سے بھی بتانا ہے، پہلے یہ بتا لیں. جی یہ پہلے میں آج ان کو تھوڑا سا چاہ رہا ہوں آپ اجازت دیں تو سیر کرا دوں کہ یہ کتنے پانی میں ہے. پوری قوم میں ایک بات مشہور ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، اور انہوں نے یہ روایت جو ہے بنائی ہوئی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. اور آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو یہ بات آپ کو پورے اپنے کم از کم پاکستان میں تو بہت مؤثر حلقوں میں یہی سنی اور سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، اور اسی کے تحت عورت کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. آج خواتین کے لیے خوشخبری ہے، کم از کم یہ داغ تو میں دھو دوں، عورت عقل کو ناقص کر دینے والی ہے. عورت عقل کو ناقص کر دیتی ہے، یعنی کہ مرد کی عقل کو کھا جاتی ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ اس کا دماغ آدھا ہے یا اس کو کوئی، جیسے آپ مریم نواز وزیر اعلیٰ شپ کے خواب دیکھ رہی ہیں تو آپ کہیں کہ جی اس کا تو برین ہی ہاف ہے، یا عورت کوئی بھی ہو تو اس کا حساب بھی پھر قیامت والے دن آدھا ہونا تھا. تو یہ ایک بات جو ہے ادھر سے حساب لگا لیں کہ آپ لوگوں کو اب تک معلومات. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. جس سے نیکی کرو یعنی کہ نیکی نہ کرو، یعنی کہ اگر اتنی ہمت ہے شر ملے گا، اب نیکی کرنی ہے تو کر لو. کیسی بات ہے! اسلام جب کہ کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، آپ اچھا سلوک کریں اس کا جواب اچھے سلوک سے ہے. تو یہ روایت پھر ٹکرا جاتی ہے کیونکہ ہماری اردو زبان سپورٹ نہیں کرتی. اس کی بھی آج آپ کو بتا دوں کہ جو نیکی کرو نا، جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک شر جنم لیتا ہے آپ کے اندر. وہ جو شر آپ کے اندر جنم لے رہا ہے نا، اس سے بچنے کا حکم ہے. یہ نہیں کہ میں نے رضوان صاحب کے ساتھ نیکی کی تو اب رضوان صاحب جی مجھے رضوان صاحب سے شر نہیں ملے گا. میرے اندر ایک شر پیدا ہوگا کہ جس سے میں اپنے آپ کو سپیریورٹی کمپلیکس میں لے کے جاؤں گا، اس سے بچنے کا حکم تھا. یہ دو باتیں پوری قوم کی آپ کو صرف جیسے کہتے ہیں نا دماغی لیول دکھانے کی سیر کے لیے تھی کہ ان کو پتا چل جائے اتنے سال انہوں نے کیسے گزارے. اب آ جائیں کہ جو عمران خان کے متعلق جو ہم باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں لوگ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بھی فونز آ رہے ہیں، خان صاحب کے لیے بھی ڈیفرنٹ لوگوں کے فون آئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ دوبارہ کروا لیں الیکشن، تیسری دفعہ کرا لیں، جتنی بار مرضی کرا لیں، ووٹ تو عمران خان کا جو وہ چھینے گا وہ بھی ہم مطلب اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. اور عمران خان کو اس وقت جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں اور روحانی دنیا کی مدد وہ مکمل حاصل ہے. جو بھی مطلب ان کے فونز تھے ڈیفرنٹ لوگوں نے جو عمران خان کے متعلق کی اور کرتے رہتے ہیں، عموماً کہتے ہیں ہماری بات پہنچائیں کسی بھی ذریعے کہ ابھی بھی الیکشن ان کے حساب سے فیئر نہیں ہوا اور ہر طرف پی ٹی آئی تھی، لیکن اس کے باوجود وٹس ایور. لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ دو باتیں انتہائی خطرناک ہیں کہ مئی تک کی جو ڈیٹس روحانی دنیا سے آ رہی ہیں اٹیک کی، انڈیا اٹیک کرے گا اور ہماری کشمیر سائڈ پہ ہو سکتا ہے، گلگت بلتستان والی سائڈ سے ہو سکتا ہے، یہ کوئی خطہ بن سکتا ہے. اور افغانستان کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں انریسٹ میں جانے کے چانسز ہیں، لیکن انڈیا کے جو روحانی دنیا سے فون آئے ہیں وہ تو انڈیا کے ہی آئے ہیں. اب آ جائیں کہ یہ جو آپ کی اس ٹائم پولیٹیکل سینیریو جو بلڈ ہوتا جا رہا ہے، دیکھیں یہ کیسے میں لوگوں کو سمجھا پاؤں کسی طریقے کہ جو بویا وہ کاٹنا ہے. اس قوم نے جو انویسٹ کی ہے اب تک، جو رویوں میں انویسٹ ہوا ہے، لا قانونیت اگر لوگوں نے دیکھی اور سیکھی ہے تو وہ لا قانونیت کی طرف جا رہے ہیں. ہم جو بویا اگر طاقتور نے طاقت کا مظاہرہ کر کے اوپریس کیا ہے تو اب وہ دیکھے گا، کیونکہ میں نے سکھایا خود اس کو. اور آگے آنے والے وقت میں جیسے جیسے پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا تھا مارس اب عروج پائے گا جیسے جیسے، تو جن کا رولنگ پلانٹ مارس ہے تو وہ سارے کے سارے لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے اس خطے میں، فوجیں بھی ایکٹیو ہو جائیں گی اور ایون وہ لوگ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے جن کا رولنگ پلانٹ مارس ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو انریسٹ ہے وہ تو سر ڈیفینیٹ ہے. اب اس سے تو صرف جو ہم آپ کوشش کر سکتے ہیں، بلکہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال تو دی ہے، سب کو نکلنے کا کہا ہے، کوئی ڈیٹ وغیرہ میں سن رہا تھا کسی کو بتا رہا ہے، لیکن اگر ہماری 17 فروری
اچھا اگر ہماری وہ انسٹرکشنز بھی ساتھ دے دیتے کہ جو ہم نے پہلے ہی بتایا ہے، آپ انہوں نے تو اب کال دی ہے، ہم تو یہ جنوری میں بیٹھے بتا رہے تھے انریسٹ ہے، ہاتھ باندھ کے نکلیں، منہ پہ ٹیپے لگا کے نکلیں، تو یہ جو کچھ جانیں بچ جائیں گی، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے ساروں کو. اور اس فتنہ پرور دور میں جیسے کہتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی سن رہا ہے پی ٹی آئی کا، کوئی اس کا کنیکشن ہے ان کے میڈیا سیل سے یا کہیں سے بھی، تو اس کلپ کو شیئر کریں یا ان کو بھیجیں کہ بھائی یہ بھی ساتھ دے دو احتیاطی تدابیر کے تحت کہ حفاظت کی دعائیں پڑھ کے نکلنا ہے، ہاتھ باندھ کے اور منہ پہ ٹیپ لگا کے. احتجاج کی نئی روش قائم کر دے پی ٹی آئی تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ ملک امن و امان کی صورتحال سے بھی دوچار نہ ہو اور کوئی اس طریقے کا مسئلہ بھی نہ ہو، اور ہم جان بچانے میں یا کوئی بھی جانی نقصان. دیکھیں جیسے ضلع شاہ کا ہوا یا کوئی اور اس طرح کے اب نارمل کیسز یا سادہ لوگ، یا وہ ایک فیصل آباد کا مجھے یاد ہے وہ پل سے گر گیا، ان کا کیا جاتا ہے، وہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے روگ لگ جاتے ہیں، وہ ساری زندگی رول جاتے ہیں. اور یہاں بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں اس پہ ٹویٹر پہ پورے ملک کی سیاست چل رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت کریں انسان سے، انسانیت سے، اور اس کو کم از کم اگنور نہ کریں. یہ ساری جو جہت ہوتی ہے یہ کوئی گیم نہیں ہو رہی، جبکہ مجھے اب محسوس ہونے لگ گیا یہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی گیم ہے، تم جیتو یا میں جیتوں کائنڈ آف. مطلب اس میں پھر بھی انسان ہار ہی رہا ہے. یہ دیکھیں حکومت بن رہی ہے، وہ حکومت جس کو مینڈیٹ ملا اس کو بنانے نہیں دے رہے، ان کو اس سے 100 اختلاف ہوں، لیکن آپ نے نظام جمہوریت رکھا ہے تو بھائی لیٹ اٹ بی. اور اگر عمران خان کو، میں تو ان کے لیے بھی کہوں گا، اگر اتنا ہی آپ لوگوں کو شیور ہے، چلے ہم آپ کی مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ یہ ایک فیلڈ آدمی ہے یا جی کوئی ملک کے لیے خطرناک ہے یا بالکل انکیپیبل ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ اس سے اچھا موقع کیا ہے کہ آپ اس کو موقع دے دیں. 16 مہینے میں جو آپ نے تیر مارے وہ اس کو مار لینے دیں، لوگ خود ہی سائیڈ پہ کر دیں گے. عمران خان کو عمران خان خود ہی ہرا سکتا ہے، یہ لوگ نہیں ہرا سکتے. اگر حکمت کے تحت چاہتے ہیں تو سارے اپنے آپ کو چپ کر کے مزید برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کو حکومت میں بلکہ دو چار خود پارٹیاں بٹھا دیں اور حکومت دے دیں اور کہیں کہ چلو بھائی حکومت کر کے دکھاؤ اور ہم دیکھتے ہیں. تو یہ شاید سلوشن ہے اس سارے سین سے اچھے طریقے سے نکل جانے کا. لیکن جس طریقے سے یہ لوگ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، یہ ملک کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، یہ تو آپ کو میں نے جو بتایا تھا کہ پاور ڈی سینٹرلائز ہونے جا رہی ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہم صوبوں سے انڈیویجول لیول پہ دیکھیں گے کہ پاور جو ہے شفٹ ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون لوگ اپنے ہاتھ میں لیتے لگ رہے ہیں. یہ تو بڑی خطرناک بات بتا رہے ہیں کہ قانون تو نہیں لینا چاہیے، اسامہ بھائی اپنے ہاتھ میں پرامن احتجاج ہونا چاہیے. لیکن اسامہ بھائی مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے، ہم نے اس کی پارٹی توڑ دی، ہم نے اس کے لوگوں کو آج بھی اٹھا رہے ہیں صرف گورنمنٹ بنوانے کے لیے. پنجاب میں ہم آج بھی، جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جو حمایت یافتہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن وہ بندہ جیل میں بیٹھ کے بھی پہلے سے زیادہ طاقتور ہے. آخر کیا اس کے ذائقے میں ایسی چیز ہے جو اس کو مزید طاقتور بنا رہی ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کا جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ جو الائنس بن رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو اسٹرالوجی ہے اس حوالے سے دیکھیں اس میں رضوان صاحب بڑا کلیئر ہے کہ یہ سائٹس تو لوگوں نے اپنی ڈیفائن کرنی ہے اب آگے، اور جس نے بچنا ہے اس کو یہی سائڈ اختیار کرنی پڑے گی. اور شاید آپ کو میں نے کہا تھا کہ رویوں میں بڑی تبدیلی دیکھیں گے، عوامی بھی تو پولیٹیکلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک یونیک بات ہوگی کہ اگر فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور وہ لوگ بھی ادھر آ کے کھڑے ہو گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور خوش آئند بات ہوگی، کیونکہ پی ڈی ایم ہمیشہ انہی کے ذریعے، کیونکہ اسٹریٹ پاور ان کے پاس تھی، احتجاج کی طاقت ان کے پاس تھی، تو ان کو ہمیشہ یوز کرتے رہے. تو اگر وہ ادھر آ گئی تو ڈیفینیٹلی پھر دیکھیں کہ کیسے ٹیکل کریں گے. لیکن جو عمران خان کی اسٹرینتھ ہے نا سر، وہ ہے فائٹ کرنا، فائٹ بیک جو کرنا، اس کی جو صلاحیت ہے ایک یہ. دوسری یہ ہے کہ موقع پہ فیصلہ لینا، فیصلے کے لیے کسی کو فون نہیں کرنا، اس کو کوئی بندہ نہیں چاہیے دوسرا
فیصلہ لینے کے لیے، اس نے خود ہی لینا ہے. اور یہ دو صلاحیتوں نے آج کے دن تک ان کو پہنچایا ہے، اکیلے فیصلہ لینا اور فائٹ بیک. اور ایکسپورٹمنٹ اسپرٹ دوسری ایکسرسائز میں سمجھتا ہوں، تیسرا جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایک کی فیکٹر ہے کہ وہ ایکسرسائز جو کر رہے ہیں اس سے ایک شخصیت میں جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک یہ آپ کا موڈ جو ہے نا، آپ کا موڈ، یہ آپ کی ساخت یا موڈ، یہ آپ کی پھر بھی بلڈ فلو ہی بناتا ہے. ایکچولی آپ بلڈ فلو ہیں، آپ کا لو ہو جائے ہائی ہو جائے دونوں صورتوں میں بیمار ہیں. جب کوئی بیماری چیک ہونی ہو تو بلڈ ہی چیک ہوتا ہے. شیطان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خون میں ہی دوڑتا ہے. تو جو کچھ بھی ہے خون ہی ہے، تو خون کی روانی ہی کے تحت چیزیں حلال یا حرام ہوتی ہیں. مثلا ہجان انگیز میوزک اسی لیے حرام ہے کہ ہارٹ بیٹ کو ڈسٹرب کر دے گا، چرس اسی لیے حرام ہے کہ لو کر دے گی، شراب اسی لیے کہ ہائی کر دے گی. آپ کو خدا نے ردھم میں رکھنے کے لیے پھر تطمئن القلوب الا بذکر اللہ، تطمئن القلوب پھر اس میں رکھ دیا. تو یہ خون کا کسی دن ٹاپک کریں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اصل میں جو فزیکل میکنزم ہے وہ سارا بلڈ میں ہے، مطلب بلڈ کے ردھم میں ہے، اور یہ ردھم ہی ایوری تھنگ ہے. اور عمران خان کو اس کو مینٹین کرنا آتا ہے، اور اس نے اس ایکسرسائز سے اپنی روحانی باقی اسٹرینتھ لے کے اس نے یہی زندگی سے سیکھا ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا. اسامہ بھائی ذائچہ کیا کہہ رہا ہے عمران خان کا، یہ بتائیں مجھے اس وقت. دیکھیں اس وقت خان صاحب کی، دیکھیں ہم بار بار آپ کو بارہا بتا چکے کہ یہ جو اسٹرینتھ ہے دن بدن اس میں اضافہ ہے. خان صاحب آج چھوٹ جائیں، آپ کیسز کی بات کر رہے تھے، کل چھوٹ جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے. حد اگر کہیں آپ مجھ سے کہ آخری حد بتا دیں تو وہ اپریل ہے. اپریل سے پہلے کبھی بھی صبح ہو سکتا ہے وہ باہر آ جائیں، پرسوں آ جائیں، کیونکہ پلانٹری انڈیکیشن یہ بتا رہی ہیں. اور بلکہ جو آپ لوگوں کے آج کل خبریں گردش کر رہی تھی بنی گالا اور میں شفٹنگ اور اس طرح، یہ تو ہم بہت پہلے 25-26 کو بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب ایک کیس سے اڑا لیے گئے کہ ایسا کوئی منظرنامہ بن سکتا ہے. تو یہ کبھی بھی بن سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو خطرناک بات ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جو اس ٹائم آپ کے ہمارے یا قومی انٹرسٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم لوگ جو ہیں حفاظت کی دعائیں پڑھیں، حفاظت میں رہیں، اور کوئی جان جو ہے ضائع نہیں ہونی چاہیے اس سارے جو پولیٹیکل انریسٹ کے نتیجے میں. بس روحانی دنیا سے جو پیغامات آئے ہیں، اور آپ یہ مئی کی جو ڈیٹ بتا رہے ہیں 30 مئی، یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. پھر ساتھ آپ غزوہ ہند کا بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا بھی آغاز ہونے والا ہے. دیکھیں میری پریڈکشن نہیں ہے غزوہ ہند کی، لیکن میری یہ پریڈکشن ضرور ہے کہ ہم جنگوں میں جا رہے ہیں، اس سال جا رہے ہیں، میکسیمم پاسبلٹی ہے. میں نے تو وہ روحانی دنیا کے جو پیغامات تھے وہ آپ کو سنائے ہیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ 30 مئی کو ہو سکتا ہے، ایک یہ تھا کہ اپریل میں ہو سکتا ہے، ایک پیغام تھا کہ جی اگلے سال غزوہ ہند ہے. انہوں نے بڑی ڈیٹیں شیٹیں، وہ شاید مجھے ابھی واٹس ایپ آئے، بزرگی تھے، کافی نحیف آواز تھی لیکن میں اس کو نہیں کر پایا. تو خیر ان لوگوں کا بھی شکریہ جو مجھے اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ رابطہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ہم سب اس وقت جڑے ہوئے ہیں، ہمیں سب کی فکر ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ شاید ہم کچھ کر پائیں اس قوم کے لیے اور ان کو وقت سے پہلے آگاہ کر لیں. بلکہ آج میں سسٹر اس میں ایم ایس فنانس میں کر رہی تھی تو اس کو ریسرچ پیپر یہی دی ہے. اس نے کہا جی کیا کروں؟ میں نے کہا آگے جب جنگیں آ جائیں گی، ڈالر یا ون یہ ختم ہو جائے گی، تو تم اس پہ ریسرچ کرو کہ بارٹر سسٹم کے تحت، بارٹر کے تحت کون سا ملک کس ملک کو کیا دے سکے گا، اور رسد کس ملک کی، اگر یمن کا راستہ بند ہے یا رسد کون سی کھلی رہ جائے گی. اور اگر مواصلاتی جس پہ ہم نے ویڈیو کی تھی کہ ریڈیو جو لے رہے ہیں یہ ختم ہو گئی، تو پھر کون کون سے ملک روابط میں ہوں گے. میں نے کہا یہ ہے آپ کا ریسرچ ٹاپک جو ہے. سر برطانیہ میں الٹیمیٹم دے دیا ہے دکانداروں نے کہ بھائی چائے ختم ہونے والی ہے. یہ جو حوثیوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چائے کی قلت پیدا ہونے والی ہے، تو آپ چائے جو ہے نا یہ دیکھیں آگے جو آنے والا وقت ہے سر، اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یو کے کا تو جس دن ہم نے بلکہ آپ کا پروگرام کیا تھا، بلکہ وہ مجھے یاد بھول جاتا ہے، آپ بھی بیزی ہوتے ہیں. یو کے لیے خصوصی ایک پروگرام کر لیں، یو کے یورپ کے لیے وہ لوگ بڑے وریڈ ہیں.
اور کہہ رہے ہیں ہمیں ان ڈیٹیل سٹیپ وائز ہمارے لیے گائیڈنس ایک نا پروگرام کریں. ڈن بھائی جان ضرور کرتے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یو کے جب میں ہوا کرتا تھا مجھے یاد ہے کہ یہی آئل سپلٹ ہوا تھا, کوئی راستہ بند ہوا تھا تو مرچیں مہنگی ہو گئی تھی, تو ان کے جو فوڈ کا انحصار ہی باہر اس پہ ہے, امپورٹ پہ ہے. تو یو کے تو موسٹ والنریبل سچویشن میں ہوگا اگر یہ جنگیں پھیلتی بھی ہیں. اور پیوٹن کی بھی اس ٹائم کیونکہ امریکہ کا نور نظر بنا ہوا ہے, یہ تو اب برطانیہ کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں دا پیپل آف دا بریٹن جیسے کہتے ہیں نا کہ مسٹ پروٹیسٹ اگینسٹ دا الائنس آف امریکہ, ان کو نکلنا چاہیے, ڈاؤننگ اسٹریٹ کلوز کر دیں اور امریکن انفلوئنس سے نکلیں تاکہ یہ نہ یمن کی جنگ یہ گھر لے آئے, ادھر سے پیوٹن کو گرم کیا ہوا, ادھر سے یہ جنگ بھی یہ لوگ گھر لے آئیں گے اور ان کا تو فوڈ ہی سارا بند. امریکہ کا کیا جائے گا؟ امریکہ کا راستہ نہیں رک رہا, امریکہ وہاں سے آگے ادھر فتنے فساد اس خطے میں کروا رہا ہے. ان کی مرچیں مہنگی ہونی, ان کو بھنڈی نہیں ملنی جو پہلی باؤلز میں وہ گن گن کے رکھی ہوتی ہیں ادھر. چلیں بالکل ٹھیک ہو اسامہ بھائی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. رپورٹر نے اسامہ بھائی یوکرائن نے جو ہے وہ روس کا جو سب سے بڑا بحری بیڑا تھا اس کو تباہ کر دیا, یہ خبریں آ رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا جنگ میں شدت آئے گی تو یہ اور ذرا معاملہ جو ہے وہ بڑھے گا. یہ آج کی بتا رہا ہوں یہ تو بھائی آپ جو ہے صرف یہ کہا کریں کہ وہ کوئی اللہ کا بندہ جیسے کہتے ہیں نا ادھر ویورز میں ہی مینشن کر دیا کرے کہ جب میں نے یہ اس کی سنگینی بتا رہا تھا کہ اس سال یہ اینڈ پر امریکہ نے آئسولیشن میں جانا ہے تو اسباب بھی تو بننے ہیں نا. تو یہ جنگیں شروع ہو چکی ہوں گی. یہ ایسی لوگوں کو لگ رہا ہے جب تک سر پہ نہیں پڑے گی نا ہوش نہیں آنا. اور اب تو بلکہ وہ جو آپ نے پروگرام کیا تھا مجھے یاد ہے غزوہ ہند تو اب واقعی سمجھ آ گئی ہے جب کا وہ شیطان کا تخت ہمیں پتہ چلا ملتان کا. تو اب تو غزوہ ہند بالکل آج تک یہ معمہ آپ کو پتہ نہیں حل ہوا کبھی. میں سوچا کرتا تھا کہ غزوہ ہند ادھر کیوں ہوگی, ہم میں ایسا کیا ہے, اس ایریے میں ایسا کیا کمال پوشیدہ ہے, ورنہ یہ غزوہ افریقہ ہو جاتی, غزوہ یورپ ہوتی, کوئی امریکہ ہوتی, کچھ بھی ہوتی. لیکن اب پتہ چلا کہ وہ کیا کہتے ہیں ابلیس صاحب کا جو ہے وہ تخت ادھر تھا تو ادھر ہی سب سے زیادہ فتنوں نے بھی جنم لینا ہے اور اللہ اپنی حفاظت کرے, اس میں ہونی ہے. اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی. اور ناظرین اسامہ بھائی جو ہے نا وہ خوبصورت آدمی ہے, صرف آج تھوڑی لائٹ کی کمی کی وجہ سے آپ کو اس طرح نظر آ رہے ہیں. تو اسامہ بھائی ناظرین سمجھ گئے کہ لائٹ کم ہے, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نیکسٹ ٹائم اچھی لائٹ کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ اسامہ بھائی کا حسن جو ہے نا وہ یہ آپ کا سافٹ ویئر کا ایشو بھی ہو سکتا ہے بھائی, لائٹ بالکل ٹھیک ہے اسامہ بھائی, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ اس ملک پر اپنا کرم فرمائے, اس عوام پر کرم فرمائے, اور اس عوام کو جو ہے پہلی مصیبت کی ماری ہوئی ہے, کبھی بجلی مہنگی, کبھی گیس مہنگی, اور کبھی کرپٹ سیاستدان ہمارے اوپر وہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.